بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ روز عرفہ بوقت عصر میدان عرفات میں کریم کربلا سلطان نینوا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے فرزندوں اور شیعوں کے ساتھ نہایت عاجزانہ طور پر اپنے خیمہ اقدس سے باہر آئے اور عرفات کے پہاڑ کی بائیں جانب کھڑے ہو کے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے لا کر پھیلا دیے اور خدا کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کی حالت میں ایک دعا پڑھی جسے دعائے عرفہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن اس دعا کو پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ آئیے اس دعا کا اردو ترجمہ سنتے ہیں۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا کو روکنے والا نہیں اور کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں۔ وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے طرح طرح کی مخلوق بنائی اور وہ بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے، ہر کانے کو زیادہ دینے والا ہے، ہر نالاں پر رحم کرنے والا ہے اور بھلائیاں نازل کرنے والا ہے۔ چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، لوگوں کے دکھ دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا، سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ بس اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں، کوئی چیز اس کی مانند نہیں۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، باریک بین خبر رکھنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تیرے پروردگار ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور مانتا ہوں کہ تو میرا پالنے والا ہے۔ تیری طرف لوٹا ہوں، تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا۔ تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر بڑوں کی پشتوں میں جگہ دی۔ مجھے موت سے اور ماہ وصال میں آنے والی آفات سے امن دیا۔ پس میں پے در پے، ایک پوچھ سے ایک رحم میں آیا۔ ان دنوں میں جو گزرے ہوئے، ان صدیوں میں جو بیت چکی، تو نے بوجہ اپنی محبت و مہربانی کے مجھ پہ احسان کیا۔ مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا، جنہوں نے تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے مجھے اس زمانے میں پیدا کیا جس میں تھوڑے ہی عرصے میں مجھے ہدایت میسر آ گئی کہ اس میں تو نے مجھے پالا۔ اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی اور بہترین نعمتیں عطا کی۔ پھر میرے پیدا کرنے کا آغاز ٹپکنے والے آب حیات سے کیا، مجھ کو 3 تاریکیوں میں ٹھکا دیا، یعنی گوشت، خون اور جلد کے نیچے، جہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا۔ تو نے میرے اس معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا اور مجھے ہدایت دے کے دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا۔ گہوارے میں میری نگہبانی کی۔ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا پہنچائی۔ دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا۔ جن و پری کے آسیب سے میری حفاظت فرمائی۔ مجھے ہر قسم کی کمی و بیشی سے بچائے رکھا۔ پس تو برتر ہے، مہربان ہے، اے عطاؤں والے۔ یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا اور یوں تو نے مجھے اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دیں۔ ہر سال میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی، میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا، تو مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی اور اپنے عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے خائف کر دیا۔ مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمان و زمین میں عجیب طرح سے خلق کی۔ اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا، مجھ پر اپنی فرما برداری اور اپنی عبادت کو لازم قرار دیا۔ تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے، جو میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت کے لیے آسان کی۔ تو ان سب باتوں میں مجھ پر تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے پیدا کیا بہترین خاک سے، تو میرے لیے اے اللہ تو نے ایک آدھ نعمت پر ہی بس نہیں کی، بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے اور فائدے کے کئی راستے عطا کیے۔ مجھ پر اپنے بہت بڑے احسان اور کرم کیے، مجھ پر اپنی سابقہ مہربانیوں سے، یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دیں اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دیں،
تیرے آگے میری جرت اور میری نادانی اس میں رکاوٹ نہ بنی۔ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرا پسندیدہ بنوں۔ بس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، جو سوال کیا تو نے پورا کیا۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو تو نے قدر فرمائی، میں نے شکر کیا تو تو نے اور دیا۔ یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے۔ بس تو پاک ہے، تو پاک ہے، اور تو آغاز کرنے والا ہے، لوٹانے والا ہے، تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے۔ پاک ہے تیرے نام اور بہت بڑی ہے تیری نعمتیں۔ اے میرے خدا، تیری کس نعمت کی گنتی کروں، اسے یاد کروں، یا تیری کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں۔ اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والا شمار ہی نہیں کر سکتا، یاد کرنے والا انہیں یاد ہی نہیں رکھ سکتا۔ بس اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کیں اور ہٹائی ہیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی۔ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ، اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنے واضح اور آشکار توحید، اور اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور سے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنی سانس کی رگوں کی سوراخوں، اپنے ناک کے نرم اور ملائم پردوں، اور اپنے کانوں کی سننے والی جھلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے ہونٹوں، اور اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے کے ذائقے دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرارگاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں اور ان ہڈیوں جن سے سینہ گھیرا بنا، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شارگ، اپنے دل میں آویزاں پردے، اپنے جگر کے بڑے ہوئے کناروں، اپنی ایک دوسرے سے ملی ہوئی جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پولوں، اپنے گوشت، خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں، نلیوں اور اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں، اپنے ہاتھ، پاؤں اور بدن کی جو میری شیر خارگی میں پیدا ہوئی، زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون، اپنے رکوع، اپنے سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں تو زمانوں اور صدیوں بھی کوشش کروں، اور عمر وفا کرے بھی تو میں تیری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر تیرے احسان کے ذریعے، جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے، تیری لگاتار ثنا واجب ہو جاتی ہے۔ اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے شمار بھی کرنا چاہیں تو ہم تیرے گزشتہ اور آئندہ نعمتیں شمار کریں تو ہم نہ ان کی تعداد کا نہ ان کی مدت کا حساب کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنی خبر دینے والی کتاب میں سچی خبر دے کے بتایا ہے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنو تو ان کا حساب نہ لگا سکو۔ تیری کتاب سچی ہے اللہ، تیری خبریں سچی ہیں، جو تیرے نبیوں رسولوں نے تبلیغ کی وہ سچ ہے، جو تو نے ان پر وحی نازل کی وہ سچ ہے، جو ان کے لیے اور ان کے ذریعے اپنے دین کو جاری کیا وہ سچ ہے۔ میرے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اپنی محنت اور کوشش، اپنی فرما برداری اور ہمت کے ساتھ، اور میں ایمان اور یقین سے کہتا ہوں کہ حمد خدا کے لیے ہے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، جو اس کا وارث ہو، نہ ملک اور حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے، جو پیدا کرنے والا میں اس کا ہمکار ہو، نہ وہ کمزور ہے کہ اشیاء کے بنانے میں کوئی اس کی مدد کرے، بس وہ پاک ہے، پاک ہے۔ اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا، یگانہ و یکتا، بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے، برابر اس حمد کہ جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اس کے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم پر خدا کی رحمت ہو، ان کی آل پر جو نیک پاک خالص اور ان پر سلام ہو۔ بس اس کے بعد فرمان امام ہے کہ اب اپنی حاجات طلب کرو، آنکھوں میں آنسو جاری کر کے اپنے اللہ سے ایسے گفتگو کرو، اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے کہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر، نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا، اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے، اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں میں جلدی نہ چاہوں، جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ کروں۔ اے اللہ، پیدا کر دے میرے نفس میں بے نیازی، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ، میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، اور میرے کانوں اور آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے۔
جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر، مجھے اس سے بدلہ لینے والا بنا، یہ آرزو پوری کر، اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ میری سختی کو دور کر دے، میری پردہ پوشی فرما، میری خطائیں معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر، میری ذمہ داری پوری کرا دے میرے اللہ۔ اے میرے خدا دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند مرتبہ قرار دے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، ہم تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو مجھے حل کرنے سے بے نیاز تھا۔ میرے پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا، تو متوازن بنایا۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی ہے تو ہدایت بھی عطا کی۔ اے پروردگار تو نے مجھ پر احسان کیا، مجھے صحت اور عافیت دی۔ اے پروردگار تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی۔ اے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی اور ہدایت بھی عطا کر دی۔ اے پروردگار تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، ہر بھلائی مجھے عطا فرما۔ اے پروردگار تو مجھے کھانا اور پانی دیا۔ اے پروردگار تو نے مجھے مال دیا، میری نگہبانی کی۔ اے میرا پروردگار تو نے میری مدد کی، مجھے عزت بخشی۔ اے پروردگار تو نے اپنی عنایت سے مجھے لباس عطا کیا، اپنی چیزیں میری دسترس میں دی۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ رحمت فرما، زمانے کی سختیوں شب و روز کی گردش کے مقابلے پہ میری مدد فرما، دنیا کے خوف اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے دے، اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے مجھے محفوظ کر رہے۔ اے اللہ حالت خوف میں میری مدد فرما، ہر اس سے بچائے رکھ جس سے میں ڈرتا ہوں، میری جان اور میرے ایمان کی نگہبانی فرما، دوران سفر میری حفاظت کر، میری عدم موجودگی میں میرے مال اور اولاد کو نظر میں رکھ، جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت دے، میرے نفس کو میرا مطیع بنا دے، لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے، مجھے جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما، میرے گناہوں میں مجھے بے پردہ نہ کرنا، میرے باطن میں مجھے رسوا نہ کرنا، میرے عمل پر میری گرفت نہ کرنا، اپنی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لے، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر۔ میرے خدا تو مجھے جس کے بھی حوالے کرے گا وہ جلد ہی نظریں پھیر لے گا، یا تھوڑے عرصے کے بعد مجھ سے نفرت کرے گا، یا ان کے حوالے کر دے گا جو پس سمجھیں گے، جبکہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا مالک ہے۔ میں اپنی اس بے بکسی، اپنے گھر سے دوری جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے، تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پر بہت زیادہ ہے، پس مزید سوال کرتا ہوں بواسطہ تیرے نور کے جس سے زمین اور سارے آسمان روشن ہوئے، تاریکیاں اس کے ذریعے سے چھٹ گئیں، اس کے اگلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے، یہ کہ مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو، مجھ پہ سختی نہ ڈال، میں تجھ سے معافی کا طالب ہوں، معافی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشعر حرام اور پاکیزہ گھر کعبہ کا رب ہے، جس میں تو نے برکتیں نازل کی، اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا ہے۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کا عمل کرتا ہے، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ ہے، تنہائی کے ہنگاموں میں میرے ساتھی، اے مشکل میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمت دینے والے مالک، میرے معبود، میرے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کے معبود اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، اے نبیوں کے خاتم، اے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے تورات و انجیل و زبور اور قرآن کے نازل کرنے والے، اے کاف ہا یا عین صاد طٰ یاسین اور قرآن کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں اور زمین کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو جائے، اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا، تو میرے گناہ معاف کرنے والا ہے، اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا میں رسوا ہو کے رہ جاتا، تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل مجھے قوت دینے والا ہے، اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جاتا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا، جس کے دوست اس کی عزت سے عزت پاتے ہیں، وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا، بس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں، وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور جو سینوں میں چھپائے اسے جانتے ہیں، ان غیب کی باتوں کو جانتے ہیں جو آئندہ زبانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کا علم کوئی نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا
ہوا کو فضائے آسمان پر باندھا، اے وہ جس کے لیے سب سے بہترین نام ہے احسان کے مالک، جو کسی وقت بھی منقطع نہ ہوتا، اے یوسف کے لیے بے آب و بیابان میں کارواں کو روکنے والے، انہیں کنویں سے نکالنے والے، غلامی کے بعد انہیں بادشاہ بنانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، جب ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں، وہ سخت غم زدہ تھے، اے ایوب کو نقصان و مصیبت سے نجات دینے والے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم کے ہاتھوں سے روکنے والے، جب وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، زندگی کی آخری منزل میں تجھے، اے وہ جس نے زکریا کی دعا قبول کی، اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، انہیں یکا اور تنہا نہ چھوڑا، ہے وہ جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں رستے بنائے، بس انہیں نجات دی اور فرعون اور ان کے لشکروں کو غرق کیا، اے وہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ جو اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی، وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کی غیر کی کرتے تھے، وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ پہ چلتے، اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اے اللہ، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اے ہمیشہ والے، تجھے فنا نہیں، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان جو اس کے انجام دیے، وہ میں نے جس کا شکر کم کیا تب بھی اس نے مجھے محروم نہ کیا، میں نے بڑی خطائیں کی تو نے مجھے رسوا نہ کیا، اس نے مجھے نافرمان دیکھا لیکن میرا پردہ فاش نہ کیا، اے وہ جس نے میرے بچپنے میں میری حفاظت کی، اے وہ جس نے مجھے میرے بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، اے وہ جس نے مجھے بھلائی کا احسان کیا، میں نے برائی اور نافرمانی کی، اور جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو مجھے شفا دی، عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو سیر کیا، پیاس میں پکارا تو سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی، سفر سے وطن پہنچایا، تنگ دستی میں مجھے مال دیا، مدد مانگی تو میری مدد فرمائی، تونگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا، میں نے ان چیزوں کا شکر کبھی کیا ہی نہیں، تو اس نے مجھے دینے میں پہل کر دی، بس ساری تعریف اور شکر تیرے لیے، اے وہ جس نے میری لغزش معاف کی، میری تکلیف دور کی، میری دعا قبول فرمائی، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ بخش دیے، میری حاجت پوری کی، دشمن کے خلاف میری مدد کی، اگر میں تیری نعمتوں، تیرے احسانوں اور عطاؤں کو شمار کروں تو شمار نہیں کر سکتا، اے میرے مالک، تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا کیا، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہبانی کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پرورش کی، وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے قدرت دی، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو ہی وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا ہے، برتا ہے، بس حمد ہے تیرے لیے اور شکر لگاتار ہمیشہ تیرے اور تیرے لیے ہے، بس اے میرے اللہ، میرے گناہوں کا میں اعتراف کرنے والا ہوں، بس مجھے ان سے معافی دے دے، میں وہ ہوں جس نے برائی کی، میں وہ ہوں جس نے خطا کی، میں وہ ہوں جس نے برا ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے نادانی کی، میں وہ ہوں جس نے بھول ہوئی، میں وہ ہوں جو چوک گیا، میں وہ ہوں جس نے خود پر اعتماد کیا، میں نے دانستہ گناہ کیا، میں وہ ہوں جس نے وعدہ کیا، میں وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، میں وہ ہوں جس نے عہد توڑا، میں وہ ہوں جو اقرار کرتا ہوں، میں وہ ہوں جو تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو مجھے ملی اور میرے پاس ہے، مجھ پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، مجھے معاف کر دے، اے وہ اس کے بندوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ان کی بندگی سے بے نیاز ہے، توفیق دیتا ہے اسے اپنی مہربانی اور مدد سے جو ان میں سے نیک عمل کرے، بس حمد تیرے لیے ہے، اے میرے معبود و سردار، اے میرے معبود، تو نے حکم دیا، میں نے نافرمانی کی، جس سے تو نے مجھے روکا میں وہ کر گزرا،
پس حال یہ ہے کہ نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، بس کیا چیز لے کر تیرے سامنے ہوئے میرے مالک، اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب میرے پاس تیری نعمتیں ہیں، ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی۔ اے میرے مولا، تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اے وہ جس نے ماں باپ سے میری پردہ پوشی کی، وہ مجھے دھتکار دیں گے۔ اہل قبیلہ، بھائی، بندوں سے میرا پردہ رکھا، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے۔ اے میرے مولا، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو تو جانتا ہے تو وہ مجھے کبھی مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ دیتے، قطع تعلق کر جاتے۔ بس اے میرے معبود، میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اے میرا سردار، میں عاجز قیدی بے مایا ہوں، نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کوئی دلیل ہے کہ پیش کروں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گناہ نہیں کیا، نہ یہ کہ برائی نہیں کی۔ اس سے انکار کا کوئی راستہ نہیں، اگر انکار کروں گا تو اے میرے مولا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میرے اعضاء مجھ پر گواہ ہیں جو کچھ میں نے عمل کیا؟ میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ، جس میں شک نہیں، ضرور تو بڑے معاملوں میں میری باز پرس کرے گا۔ بلا شبہ تو انصاف کا فیصلہ دینے والا، جو زیادتی نہیں کرتا، تیرا انصاف مجھے نابود کر دے گا۔ میں تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں۔ بس اگر تو نے مجھے عذاب دے میرے اللہ، تو میرے وہ گناہوں کی وجہ سے مجھ پر تیری حجت ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف فرما دیا تو یہ تیری مہربانی، تیری بخشش، تیرے کرم کا نتیجہ ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک تر ہے، بے شک میں ستمگاروں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک تر ہے، بے شک میں معافی مانگنے والا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں توحید پرستوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تجھ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں امیدوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں توجہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں تیرے نام لیواؤں میں سے ہوں۔ کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، تو پاک تر ہے، بے شک میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تیری تسبیح کرنے والا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، میرا رب اور میرے پہلے بزرگوں کا رب ہے۔ اے معبود، میری طرف سے یہ تیری ثنا ہے، تیری شان بیان کرتے ہوئے، تیرے ذکر کے بارے میں میرا خلوص توحید کو مانتے ہوئے، میری طرف سے یہ تیری مہربانیوں کا اقرار ہے، ان کو شمار کرتے ہو، گرچہ یہ مانتا ہوں کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں، بہت ہیں، عیاں ہیں، پہلے سے اب تک مل رہی ہیں۔ تو نے مجھ کو یہ نعمتیں دینے میں ہمیشہ یاد رکھا۔ جب سے تو نے مجھے پیدا کیا، اول عمر میں مجھے بے مائگی میں تمنگری کا حصہ عنایت فرمایا، تنگ دستی سے بچایا، آسائش کے آسات فراہم کیے، سختی دور فرمائی، مصیبت سے چھٹکارا دلایا، جسمانی صحت نصیب کی، دین و ایمان پر پوری طرح قائم رکھا۔ اگر تیری نعمتوں کا اندازہ کرنے کے لیے دنیا جہاں کے لوگ اولین اور آخرین میں سے بھی میرا ساتھ دیں، میں اندازہ نہیں کر سکوں گا، نہ ہی وہ اندازہ کر سکیں گے۔ تو پاکیزہ ہے، بلند تر ہے، اے پروردگار، شان والا ہے، بڑائی والا ہے، رحم والا ہے، تیری مہربانیوں کا شمار نہیں، تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا، تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ رحمت نازل فرما، ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما، اپنی بندگی کے ساتھ خوش بخت بنا۔ پاک تر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، تو بے شک لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، برائی دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچتا ہے، بیمار کو صحت دیتا ہے، مفلس کو مال دیتا ہے، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتا ہے، چھوٹے پہ رحم کرتا ہے، بڑے کی مدد کرتا ہے۔ تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں، تجھ پر کوئی بالائے دست نہیں، تو برتر بزرگی والا ہے۔ اے قیدی کو پھندے سے چھڑانے والے، اے ننھے بچے کو روزی دینے والے، اے ڈرے ہوئے پناہ کے طالب کو بچانے والے، اے وہ ذات جس کا کوئی ثانی نہیں، نہ کوئی وزیر، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو تو نے کسی کو دیا، اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرما، جو مہربانیاں کسی پر کی، جو سختی دور کی، جو مصیبت بنائی، جو دعا تو نے سنی، جو نیکی قبول کی، جو برائی معاف کی ہے۔ بے شک جس پر چاہے تو لطف کرتا ہے، خبر رکھتا ہے،
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ بے شک تو قریب تر ہے جسے پکارا جاتا ہے، تو تیز تر ہے جو قبول کرتا ہے، تو معاف کرنے والوں میں سے بہترین، عطا کرنے والوں میں سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، سوالی کی سننے والا، دنیا آخرت میں رحم کرنے والا، دونوں جگہ پہ مہربان، کوئی تیرے جیسا نہیں۔ جس سے سوال کیا جائے اور وہ سوائے تیرے کوئی نہیں، جس پر امید رکھی جائے۔ میں نے دعا کی تو نے قبول کی، میں نے مانگا تو نے عطا کیا، میں نے تیری طرف توجہ کی تو نے رحمت فرمائی، تیرا سہارا لیا تو نے نجات دی، بس میں تجھ سے ڈرا تو نے میری مدد فرمائی۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے نبی ہیں، ان کی آل پر جو سب کے سب بھی اے پاک تر ہیں۔ ہم پر اپنی نعمتیں پوری کر، ہم پر خوشگوار عطائیں فرما، ہمیں اپنے شکر گزاروں میں رکھ دے، اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ۔ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو اے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ، اے وہ مالک جو باقدرت ہے، اے باقدرت جو غالب ہے، اے وہ جو نافرمانی کو ڈھانپتا ہے، جو بخشش چاہنے پر بخشتا ہے، اے طلبگاروں پر توجہ کرنے والے کی امید گاہ، اے آرزو مندوں کے مقام آرزو، اے وہ کہ جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے محبت، مہربانی اور ملامت سے جس کا دامن وسیع ہے۔ اے اللہ ہم نے توجہ کی تیری طرف آج کی رات میں، جسے تو نے بزرگی اور بڑائی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو تیرے نبی، تیرے رسول اور مخلوقات میں سے تیرے چنے ہوئے، تیرے وحی کے امانت دار، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، روشن چراغ ہیں، جن کے وجود کو تو نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنایا، ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ان کی آل پر، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف سے اس کے لائق ہیں، بزرگ تر ہیں، ان پر، ان کی آل پر رحمت نازل کرا، جو سب کے سب بلند تر، نیک نہاد اور پاک ہیں۔ ہمیں معافی دے، ہماری پردہ پوشی کر، کیونکہ تیرے حضور فریادیں ہو رہی ہیں ہر دیس کی زبان میں۔ بس اے اللہ آج کی رات میں ہر نیکی میں سے حصہ قرار دے ہمارے لیے، جو تو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی، نور میں سے جس سے تو نے ہدایت فرمائی، رحمت میں جو عام کی، برکت میں جو تو نے نازل کی، عافیت کے لباس میں جو تو نے پہنایا، رزق میں جو تو نے وسیع کیا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ اس وقت ہمیں بدل دے، کامیاب ہونے والوں میں، فلاح پانے والوں میں، پسندیدہ عمل والوں میں، نفع اٹھانے والوں، اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں سے قرار نہ دینا۔ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، ہمیں اس چیز سے محروم نہ فرما جس کی تیرے فضل میں سے امید کرے، ہم کو اپنی رحمت سے محروم اور خالی قرار نہ دے، تیری عطا میں سے ایک عنایت کی امید کرے، اس سے مایوس نہ فرما، ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹا، اپنے بارگاہ سے دھتکارے ہوئے قرار نہ دے۔ اے بہت عطا والوں میں بڑی عطا والے، عزت داروں میں بڑی عزت والے، ہم تیری درگاہ میں لوٹ کر آئے ہیں، معتقد بن کر آئے ہیں، ہم تیرے محترم گھر کعبہ میں پکار کرتے ہوئے آئے ہیں، بس اعمال حج میں ہماری مدد فرما، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہوئے ہیں جن پر گناہوں کے اقرار اور اعتراف کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں آج کی رات جو ہم نے تجھ سے مانگا عطا فرما، تم کاموں میں ہماری مدد کا، تیرے سوا کوئی ہماری کفایت کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، تیرا حکم ہی ہم پر جاری ہے، تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تیرے لیے تیرا فیصلہ، ہمارے لیے تیرا فیصلہ درست ہے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر، ہمیں نیکوکاروں میں سے قرار دے۔ اے اللہ ہمارے لیے اپنی عطا سے بہت بڑا اجر، بہترین ذخیرہ اور ہمیشہ کی آسائش واجب کر دے، سارے کے سارے گناہ بخش دے، ہمیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کر، اپنی مہربانی اور رحمت ہم سے دور نہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ اس وقت ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا تو تو نے عطا کیا، جنہوں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، تیری طرف پلٹے تو نے انہیں قبول کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آتے ہیں تو انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اپنی جلالت و عزت کے مالک اے اللہ ہمیں پاک کر، ہماری رہنمائی فرما، ہماری گریہ ازاری قبول فرما۔ اے بہترین سوال شدہ اور طلب رحمت پر زیادہ رحمت کرنے والے، ہے وہ جس پر پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، نہ آنکھوں کا اشارہ، نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہو، نہ وہ بات جو دلوں کے پردوں میں لپٹی ہو۔ ہاں ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے، تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے، تو پاک تر بلند تر ہے، جو ناحق کہنے والے کہتے ہیں تو بلند تر بزرگ تر ہے، تو ہے، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے، نہیں کوئی چیز موجود مگر وہ تیری حمد کر رہی ہے، بس حمد تیرے لیے ہے۔ بزرگی، بلند شان اور جلالت و عزت کے مالک، فضل کرنے والے، نعمت دینے والے، بڑی بڑی عطائیں کرنے والے، تو بخش کرنے والا، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا، مہربان ہے۔ اے اللہ میرے لیے اپنا رزق حلال نصیب فرما، میرے بدن اور میرے دین کی حفاظت فرما، مجھے خوف سے بچا، میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا دے۔ اے اللہ مجھے غلط فہمی میں نہ ڈال، دھوکے میں نہ رکھ، مجھے فریب نہ کھانے دے، اور مجھے جنوں اور انسانوں کے دھوکوں سے دور فرما۔ بس اس کے بعد
سر اور آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا، اور امام نے فرمایا کہ اب مخلوق اللہ سے ایسے بات کرے، اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سب سے تیز تر حساب کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما جو برکت والے سردار ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ اپنی اس حاجت کا اگر تو مجھے عطا کر دے، جو کچھ تو نے نہیں دیا اس سے مجھے نقصان نہیں، اگر تو وہ عطا نہ کرے جو تو نے دیا اس میں مجھے کوئی نفع نہیں۔ سوال کرتا ہوں میری گردن جہنم سے آزاد کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے لیے حکومت، تیرے لیے ہم، تیرا ہاتھ، تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، 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 اے میرے رب۔ میرے اللہ میں اپنی تمنگری میں بھی محتاج ہوں، تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں نہ محتاج ہوں گا۔ میرے اللہ میں علم رکھتے ہوئے بھی جاہل ہوں، تو اپنی جہالت میں کیوں نہ جاہل رہوں گا۔ اے اللہ بے شک تیری تدبیر کے تغیر و تبدل اور تیرے جلد وارد ہونے والی تقدیر نے تیری معرفت رکھنے والے بندوں کو ہے تیری عطا کی امید نہ رکھنے اور مشکل کے وقت اس سے مایوس ہو جانے سے روکا ہوا ہوں۔ میرے اللہ میں نے وہ کیا جو میری پستی کا تقاضا ہے، تو وہ کر جو تیری بڑائی کے لائق ہے۔ میرے اللہ میری کمزوری سے پہلے ہی تیری ذات لطف و کرم کے اوصاف رکھتی ہے، تو کیا میری کمزوری کے بعد مجھ پر تیری یہ مہربانیاں روک لے گا؟ میرے اللہ اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوئیں تو یہ تیرا فضل ہے، مجھ پر تیرا احسان ہے۔ اگر مجھ سے برائیوں کا ظہور ہوا تو یہ تیرا عدل ہے جو مجھ پر تیری حجت قائم ہوگی۔ میرے اللہ کیسے تو مجھ کو چھوڑ دے گا جبکہ تو ہی میرا کفیل ہے؟ کیوں کر میں رون دیا جاؤں جبکہ تو میرا مددگار ہے؟ کیسے میں بے آسرا ہو جاؤں جبکہ تو مجھ پر مہربان ہے؟ میں تیری درگاہ سے اپنے فقر کے ساتھ آیا ہوں، کس طرح تجھے اپنا وسیلہ بناؤں جبکہ یہ ناممکن ہے کہ تجھ تک پہنچ پائے؟ کیوں کر تجھ سے اپنے حالات کی شکایت کروں جبکہ وہ تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے؟ یا کس طرح اپنی زبان سے اس کی تشریح کروں جبکہ وہ تیری طرف سے ہے اور تجھ پر عیاں ہے؟ کیوں کر میری آرزویں ناکام رہیں جبکہ یہ تیرے جناب میں پیش کی جا چکی ہیں؟ کیوں کر میرے حالات بہتر نہیں ہوں گے جبکہ میں تیری وجہ سے قائم ہوں؟ میرے اللہ تیرا کتنا لطف مجھ پر جبکہ میں بڑا ہی نادان ہوں۔ تو کس قدر مہربان ہے، میں خطا کار ہوں۔ تو کس قدر نزدیک ہے، میں کتنا دور ہوں۔ تو کتنا مہربان ہے مجھ پر، کسی نے مجھ کو تجھ سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ دنیا کی حالات کی تبدیلیوں، طریقوں کے تغیرات کے ذریعے میں جان گیا ہوں تیری مراد یہ ہے کہ تو ہر چیز سے مجھے اپنی شناسائی کرائے تاکہ میں کسی چیز کے ضمن میں تیری قدرت سے ناواقف نہ رہوں۔ میرے اللہ جب میری پستی مجھے گنگ کر دیتی ہے، تیرا کرم مجھے گواہ کر دیتا ہے، تیرا کرم مجھے گویا کر دیتا ہے جبکہ میں بہت برے اوصاف میں مایوس، تیرے احسان مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ جس شخص کی خوبیاں بھی برائیوں تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں، جس شخص کی حقیقتی محض کھوکھلی باتیں ہوں تو اس کی خالی باتیں کیوں نہ باتیں تصور کی جائیں۔ میرے اللہ تیرا حکم جاری، تیرا مرضی، تیرا قہر غالب ہے، ان کے مقابل بولنے والا بول نہیں سکتا، نہ کوئی صاحب حال کچھ کر سکتا ہے۔ میرے اللہ کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی۔ میرے اللہ بے شک تو جانتا ہے اگر میں عبادت میں مستقل مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسخ ہے۔ میرے اللہ کس قدر بندگی کا ارادہ کروں جبکہ تو غالب ہے، کیوں کر ارادہ نہ کروں جبکہ تو حکم دیتا ہے۔ میرے اللہ تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، پس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ تیرے سرکار میں پہنچ جاؤں، کیونکہ وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہو۔ تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے۔ تو کب غائب تھا کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے؟ تو کب دور تھا کہ آثار و نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ وسیلہ بنے؟ اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھ کو اپنا نگہبان نہیں پاتی، اس بندے کا سودا خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ میرے اللہ تو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم دیا، بس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں، جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف راہ پائی، انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں، ان کے سہارے اپنی ہمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے اللہ یہ ہے میری پستی جو تیرے آگے ہے، یہ ہے میری بری حالت جو تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، تجھ پر تجھ ہی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، بس اپنے نور سے میری اپنی طرف رہنمائی کر، اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر قائم کرائے۔ میرے اللہ مجھے پوشیدہ علوم میں سے تعلیم دے، اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر۔
اے میرے اللہ مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہرہ ور فرما، ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ میرے اللہ اپنے تدبر اور پسند کے ذریعے مجھے میرے تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے، اپنی پریشانی کے عالم میں مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھ۔ میرے معبود مجھے میری نفس کی پستی سے نکال، بے شک شرک سے پاک کر، قبل اس کے کہ میں قبر میں جاؤں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں مجھے چھوڑ نہ دے، تجھ سے مانگتا ہوں مجھے نا امید نہ کر، تیرے فضل کی آس لگائے ہوں مجھے محروم نہ کر، تیری بارگاہ سے تعلق جوڑا ہے بس مجھے دور نہ کر، تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں مجھے ٹھکرا نہ دے۔ اے اللہ تیری رضا پاک ہے، ممکن ہی نہیں اس میں تیری طرف سے نقص آئے، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اسے نقص دار کہوں؟ میرے اللہ تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے اس سے کہ تجھے اپنی ذات سے نفع پہنچے، کیوں کر تو مجھ سے بے نیاز نہ ہوگا؟ میرے اللہ قضاء و قدر مجھ کو آرزو مند بناتی ہے، خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے، پس تو میرا مددگار بن جا تاکہ کامیاب ہو جاؤں، بینا ہو جاؤں، اپنے فضل سے مجھ کو بے نیاز کر دے تاکہ تیرے ذریعے سے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا تو انہوں نے تجھے پہچانا، تجھے ایک مانا۔ تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا، وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں رکھتے، تیرے غیر کی پناہ میں نہیں لیتے، جب زمانہ ان کے ہراساں کرے تو اس وقت تو ہی ان کا ہمدرد ہے۔ تو وہ ہے جس نے ان کی رہنمائی کی جبکہ وہ تیرے نشان و برہان سے دور ہوئے۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا؟ اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھے پایا۔ یقیناً ناکام ہوا جو تیری بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ اسے پھر گیا۔ کسی طرح تیرے غیر سے امید رکھی جا سکتی ہے جبکہ تیرا احسان و کرم رکتا ہی نہیں؟ کیوں کر تیرے غیر سے سوال کروں جبکہ تیرے فضل اور احسان کرنے کی عادت میں تبدیلی نہیں آتی؟ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس سکھاتا ہے پس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں بخشش مانگتے ہوئے۔ تو یاد کرنے والوں میں سے پہلے ان کو یاد رکھنے والا، تو احسان میں ابتدا کرنے والا، عبادت گزاروں کی توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا، مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت دینے والا۔ بس اس میں بطور قرض مانگتا ہوں جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے، میرے اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور پہنچ سکوں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ میرے اللہ بے شک میری آس تجھ سے نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں جیسا کہ میرا خوف دور نہ ہوگا، اگرچہ میں تیری اطاعت بھی کروں بس زمانے کی سختیوں نے مجھ کو تیری طرف دھکیل دیا، تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ میرے اللہ کیوں کر نا امید ہو جاؤں جبکہ تو میری آرزو ہے؟ یا اللہ کیسے پست ہوں گا جبکہ میرا بھروسہ تو ہے؟ میرے اللہ کیسے عزت کا دعویٰ کروں جبکہ اس خواری میں تو نے مجھے یاد کیا؟ یا کیسے عزت کا دعویٰ کروں میری نسبت تیری طرف ہے؟ میرے اللہ کیوں کر فقیر نہ بنوں جبکہ تو نے مجھے فقیروں کی صف میں رکھا ہے؟ یا کیسے میں فقیر بنوں جبکہ تو نے مجھ کو اپنی عطا سے غنی کر دیا ہے؟ تو وہ ہے جو تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، بس کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنے معرفت کرائی، بس میں نے تجھے ہر چیز میں عیاں اور نمایاں دیکھا، تو ہر چیز پر ظاہر و آشکار ہے۔ اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے، عرش کی ذات میں نہا ہو گیا ہے، تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانی حلقوں میں نابود کر دیا۔ اے وہ اللہ جو اپنے عرش میں پنہاں ہو گیا، کیا دیکھتی آنکھیں اسے دیکھ نہ پاتی؟ اے وہ جس نے اپنے نور کامل کو جلوہ دکھایا تو اس کی عظمت قائم اور برقرار ہو گئی۔ کیوں کر پوشیدہ ہے تو جبکہ آشکار ہے، کیسے پنہاں ہے جبکہ تو نگہبان اور حاضر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے حمد ہے جو ہمیشہ یکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔